جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے خبر دے گا پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات، جن کا ہم ڈسکس کریں گے اس وقت جو ملک کے جو چند جو ٹاکرے والے جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر اینالسٹ، سینئر صحافی شریف جویا صاحب۔ ہم ان سے کمنٹس لیں گے، تجزیہ لیں گے کہ جی کون کون سے حلقے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں NA 185، اور یہ ڈی جی خان کا حلقہ ہے۔ اس میں لاسٹ جو ونر کینڈیڈیٹ تھیں وہ زرتاج گل تھیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، اور اس دفعہ بھی وہ زرتاج کو جو الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس دفعہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر لڑ رہی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہے دوست محمد کھوسا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نون کے بھی حمایت یافتہ ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن حمایت یافتہ ہیں۔ تو اس پہ تجزیہ لیں گے جی، جو یہ سب ویلکم دی شو دی، اور 185 پہ اپنا تجزیہ دیں گے۔ سر 185 ہمارا یوں سمجھے جنوبی پنجاب کا ایک تگڑا مقابلہ یہاں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ حلقہ اس لیے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا زرتاج گل کی وجہ سے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کی ان کے پاس وزارت تھی، تو یہاں پہ اچانک ہی پھر اب لگتا ہے یہاں پہ بھی قبائلی علاقہ ہے تو موسم یہاں پہ بھی تبدیل نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس وقت جو پوزیشن ہے وہ دوست محمد کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور محمود خان لغاری بنیادی طور پہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن انہیں مختلف دھڑوں کی جو نون لیگ کے دھڑے ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ نون لیگ کی نہیں ہے، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن نہ نون لیگ نے باضابطہ طور پہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ ہمارے اگر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوتے تو پھر تو ظاہری بات ہے شیر پہ کے نشان پہ لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن، لیکن وہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے، زرتاج گل نے لاسٹ ٹائم بڑا اچھا کم بیک کیا، ایک خاتون ہوتے ہوئے ڈی جی خان جیسے ٹرائبل ایریا سے اس نے ون کیا، اور اس وقت اس کے اوپوننٹ کینڈیڈیٹ بھی بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، جی ویسٹ غاری میرے خیال میں ویسٹ غاری۔ اس میں اب اگر اس کی ہم پوزیشن اب دیکھیں تو دوست محمد کھوسا کی اپنے ڈی جی خان میں اچھی پوزیشن ہے، وہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وہ ذوالفقار کھوسا کے برخوردار بھی ہیں، گو کہ دونوں کی جو سیاسی باپ بیٹے کی رائے ہیں وہ جدا ہیں، کہ ذوالفقار کھوسا صاحب نون لیگ سے کھڑے ہیں تو دوست محمد کھوسا پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں۔ ابھی ان کے ایک اور صاحبزادے PTI سے بھی تھے، لیکن وہ ذوالفقار کھوسا کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر اتحاد کی بات کی جائے نا، جو اس میں گیم چینجر جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بھی اس میں گیم چینجر پوزیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ جو دوست محمد کھوسا ہے وہ NA 185 پہ بھی امیدوار ہے قومی اسمبلی سے، اور سپاہی اسمبلی کی 2 سیٹوں سے امیدوار ہے، جو اپنے ہی مطلب نیشنل اسمبلی کے حلقے کے نیچے 2 سپاہی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ 185 کے نیچے جو 2 MPs ہیں دونوں میں خود امیدوار ہیں، 288 اور 289، اس میں وہ امیدوار ہیں۔ اب انہوں نے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو 288 صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے اس میں نون لیگ کے امیدوار جو ہیں علیم شاہ، نون لیگ کے جو امیدوار ہیں انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں دوست محمد کھوسا کی حمایت کر دی ہے۔ اچھا، اس سے یہ ہوا کہ چونکہ آپ پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو MNA کے نیچے کے ونگ ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اس کو جتوانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ جو نون لیگ کے نیچے سے پیپلز پارٹی کو مطلب کھوسا سرداروں کا اپنا بھی ووٹ ہوگا، پھر یہ علیم شاہ کا نون لیگ کا ووٹ، جب نون لیگ کے ووٹ پیپلز پارٹی والے سے وہ مانگیں گے تو پیپلز پارٹی والے بھی تو کہیں گے نا جی کہ آپ نیچے ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اوپر آپ ہمیں ووٹ دیں، تو یہ ایک وہاں پہ ایک ہے، ہوتا نہیں ہے ایسے لیکن یہ غیر فطری طور پہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے، یہ ہوا کیوں؟ دیکھیں نا، آخر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ووٹ کیوں مانگے گا، یہ اس کو ووٹ کیوں ڈلوائے گا؟ یہ ہوا اس طرح کہ ایک آزاد امیدوار ہیں محمود قادر لغاری، وہ بھی وہاں پہ ایک اچھے مطلب کینڈیڈیٹ اس میں ہیں، وہ ان کو نون لیگ کی حمایت حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو حافظ عبد الکریم ہیں جو سینیٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ان کی حمایت ان کے پاس آ گئی، محمود قادر لغاری کے پاس۔ اچھا، پھر جو دبے لفظوں میں حنیف پتافی صاحب بھی کسی نہ کسی حوالے سے PTI سے راہ جدا کر چکے ہیں، لیکن باضابطہ طور پہ چونکہ انہوں نے نہیں کی اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حنیف پتافی صاحب آؤٹ ہے۔ یوں سمجھے کہ حنیف پتافی صاحب کو ڈبل ایج حاصل ہے، ایک تو ان کی اپنی شخصیت بھی ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ جو سوشل وہاں پہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے بھی ان کو ذرا پسند کرتے ہیں، اور پھر تحریک انصاف کا ایک ینگ یوتھ کا ووٹ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو حنیف پتافی نے بھی
بجائے کہ زرتاج گل کی وہاں پہ حمایت کرتے، یہ ان کو سپورٹ میں سامنے آتے، وہ محمود قادر لغاری کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک غیر فطری الحاق سمجھیں آپ اس کو، کہ حنیف پتافی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، حلیم شاہ کے مقابلے میں اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، مطلب ان کی ورتھ اگر ہم 2 MPA کو رکھیں کہ نون لیگ کے MPA کی اور پھر حنیف پتافی کے MPA کی بطور MPA کی کیا پوزیشن ہے، تو میری رائے ہے، لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ حنیف پتافی کی اچھی پوزیشن ہے، تو یہ 185 میں ایک غیر فطری طور پر یہ الحاق ہوا ہے، اور اس میں جو بظاہر مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ 2 سردار، 2 قبیلے لڑیں گے، دوست محمد کھوسہ، محمود قادر لغاری، اور کسی نہ کسی ایج پہ زرتاج گل کو نقصان ہوگا۔ ناظرین اب ہم جو حلقہ ڈسکس کریں گے وہ ہے NA 100 NA 100 فیصل آباد کا، اور یہاں پہ بھی مقابلہ بڑا سخت ہے، رانا ثناء اللہ کا اور ڈاکٹر نثار جٹ کا، اور پیپلز پارٹی کی بھی اس دفعہ امیدوار ہیں سدرا سعید بندیشا، اور یہ جٹ فیملی سے ہیں، جٹ فیملی کی سربراہ ہیں، اور اس میں بھی بڑا زبردست مقابلہ ہے رانا ثناء اللہ کا کاڈاکٹر نثار جٹ کا۔ پچھلی دفعہ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے یہ سیٹ جیتی تھی، میرے خیال میں آلموسٹ کوئی 2000-2500 کے مارجن سے یہ سیٹ جیتی تھی، اس دفعہ کون سیٹ جیتے گا، کس کی کمپین اچھی ہے، کس کی ورکنگ اچھی ہے، کون کینڈیڈیٹ بڑا زبردست ہے، اس کا تجزیہ لیں گے ہم شریف جوہر صاحب سے۔ جی جوہر صاحب، اب فیصل آباد ہے، انڈسٹری کا سٹی ہے، ٹھیک ہے، ساری انڈسٹریلسٹ وہاں پہ ہیں، پھر میاں برادران کا انڈسٹریلسٹ کے ساتھ اپنا ایک بڑا کلوز کوآرڈینیشن رہی ہے، اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ سوچتا بھی یہی ہے کہ بھی نون لیگ کی حکومت آئے گی تو ہمیں ریلیف دے گی، کچھ ٹیکسز کم ہو جائیں گے، کچھ اس طرح کے کاروبار میں تیزی آئے گی، کوئی ڈالر شاید کسی حد تک کم ہو جائے، جو کہ پچھلے جو تجربہ ہے PDM کا اس میں تو خیر نظر نہیں آیا، تو صرف یہی ہے کہ نون لیگ کا ایک وہاں ووٹ بینک بھی ہے، اور اس وقت تھوڑی ہوا بھی وہاں بہتر ہے، اور باقی کینڈیڈیٹس کو تھوڑا وہاں مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے میرا خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب وہاں سے جیت جائیں گے۔ اب جو ہم حلقہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اسپیشل حلقہ ہے، اور وہ NA 122 ہے، لاہور کا حلقہ ہے، اور یہ اس میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں خواجہ سعد رفیق یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مد مقابل جو ہے وہ ہے سردار لطیف کھوسہ، اور وہ آزاد امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہے ان کے ساتھ، اور پچھلا جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس میں یہ سیٹ عمران خان نے جیتی تھی، اور اس کے بعد وہ سیٹ چھوڑ دی تھی، اور ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ سعد رفیق تھے، ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے ہمایوں اختر خان، اور وہ سیٹ وہ ہمایوں اختر خان نے لوز کی تھی، خواجہ سعد رفیق جیت گئے تھے، اور مارجن میں 10,000 کا تھا۔ تو یہ جو ہے سب اس میں اپڈیٹ کریں گے کہ اس وقت پوزیشن کس کی اسٹرانگ ہے اور کون اس دفعہ تیزی میں ہے، آگے نکل رہا ہے۔ جی جو ہے سب اس میں سر دیکھیں نا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے کہ عمران خان صاحب اس حلقے سے جیتے 2018 میں 84,313 ووٹ انہوں نے لیے، خواجہ سعد رفیق نے 83,633 ووٹ لیے، مطلب بہت کلوز۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے وہ حلقہ چھوڑا، حالانکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن گئی، اس گورنمنٹ کے انڈر میں وہ ضمنی الیکشن ہوئے، لیکن جتنے ہی عرصے میں انہوں نے وہ ضمنی الیکشن کی طرف آئے، ووٹ بینک تیزی سے نیچے آیا۔ تو ضمنی الیکشن میں دیکھا، جو جنرل الیکشن میں سعد رفیق ہار گئے تھے، ضمنی الیکشن میں سعد رفیق وہاں سے جیت گئے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لوگوں کو کچھ ناراضگی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ یار ہمارے حلقے سے ہم نے جتوایا اور ہمارا حلقہ چھوڑ دیا، اور وہ بھی لاہور سے امپورٹنٹ حلقہ جس میں لوگوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، الیکشن جیتنا کوئی آسان کا نہیں ہے نا۔ تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے، پھر کینڈیڈیٹ کے تبدیل ہونے کا بھی فیکٹر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سعد رفیق تو فیم تھے، ان کی کمپین آلریڈی پہلے ہوئی تھی، انہوں نے تھوڑی مزید کر لی ہوگی۔ سعد رفیق کے جو بائی الیکشن ہے اس میں 60,476 ہیں، اور ہمایوں اختر خان کے 50,445 ہیں، آلموسٹ 10,000 کا فرق ہے نا۔ جہاں 500-600 کا فرق تھا، وہاں وہ گیپ بڑھ کے 10,000 کی 500 سے لیڈ سے ہار رہا ہے، وہاں 10,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے۔ ہلکا وہی ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے ضمنی الیکشن ہار جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ یا تو ناراض ہو جاتے ہیں، یا وہ پھر آپ کا ڈیسیجن ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ ابھی جو اس دفعہ جو الیکشن ہے، اس دفعہ یہ بھی بڑا، میرے خیال میں تو
اور لوگ اس کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں خواجہ سعد رفیق کا مقابلہ ہے لطیف کھوسہ صاحب سے. اب ٹھیک ہے. اب یہ حلقہ بھی تبدیل ہو گیا نا جی، NA 122 ہو گیا، پرانا یہ NA 131 تھا. تو یہ فرق پڑے گا. خواجہ سعد رفیق کو ڈیفینیٹ سی بات ہے ایک ایج وہاں ہوگا. اچھا PTI کے ورکرز تو کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن کھوسہ صاحب خود کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ مطلب اگر ان کا پولیٹیکل، اگر آپ ان کی ایفیلیشنز دیکھیں، ایک لمبے عرصے تک وہ پیپلز پارٹی میں رہے، ٹھیک ہے، پھر پیپلز پارٹی سے نکلے اور اچانک ہی یہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، مطلب اگر یہ آپ دیکھیں تو اس میں لطیف کھوسہ صاحب یا تو ان کے ایز اے لائر کے طور پہ پیش ہوتے رہے، ٹھیک ہے، PTI کے مختلف کیسز میں، اور پھر اچانک ہی جو ہے نا وہ وہاں سے کینڈیڈیٹ بھی بن گئے. ٹھیک ہے، PTI کا جو یوتھ کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے وہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہاں کھڑا ہوگا، لیکن جو برادریاں ہیں، جو مختلف معاملات ہیں، اس میں یہ کتنا وہاں رول پلے کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جو ہے نا اپنے ورکرز کو پروموٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں نا گیلانی صاحب ملتان میں تھے، لیکن انہیں وہاں سے سینیٹر سندھ سے بنوا دیا گیا. تو بڑا فرق ہے نا سر. قومی اسمبلی سے وہ جیت رہے ہیں، مطلب جہاں ان اپوزیشن میں تھے وہاں سے وہ وننگ پوزیشن میں آ گئے، اور پھر جہاں سینٹ میں جا چلے گئے اور جہاں وننگ میں تھے وہاں ہار گئے. تو یہ فرق ہے. اس دفعہ جو ہم دوسرا حلقہ ڈسکس کر رہے ہیں لاہور کا ہے، وہ 130 ہے، اور یہ نواز شریف اور یاسمین راشد کا مقابلہ ہے جی. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا. اس میں ہم جو ہے سب کے کمنٹس لیں گے، اور 2018 کے جو الیکشن تھا اس پہ بھی جو ہے سب کمنٹس کریں گے، ووٹ کس نے لیے، کون جیتا تھا، اور اب اس کے حلقے کی کنڈیشن کیا ہے جی جو یہ سب. جی اس میں بڑا کلوز جو ہے نا وہ کانٹیسٹ تھا پہلے بھی اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں، لیکن شخصیت کا سر اس میں بڑا فرق ہے کہ پہلے 2018 میں اگر دیکھیں تو وحید عالم صاحب اس حلقے سے جو ہے وہ جیتے ہیں، 1,23,000 ان کے ووٹ تھے. مد مقابل یاسمین راشد 1,05,000 ان کے ووٹ تھے نا. اچھا، تو یہ اس میں بھی مطلب ووٹ کا ڈفرینس تو یہاں پہ ہے. نون لیگ کا یہ اپنا ہی مطلب حلقہ سمجھا جاتا ہے. کلثوم نواز بھی اس حلقے سے جیت چکی ہیں، اور اب بھی جو مقابلہ ہے وہ نواز شریف کا یاسمین راشد سے ہی ہے. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ایک پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ نواز شریف کی ایک پوزیشن تو ڈیفینیٹ سی بنتی ہے. یاسمین راشد چونکہ جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ سٹینڈ کر رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کی کمپین ان کے ورکر کر رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کچھ ہمدردی کا ووٹ کچھ زیادہ مل جائے، یا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی تبدیلی ہو جائے کہ وہاں پہ کچھ سینیریو بدلے. لیکن پریکٹیکلی دن تھوڑے رہ گئے نا ابھی جی. پریکٹیکلی میں نے آپ کو کہا کہ میاں صاحب کی پوزیشن وہاں پہ اسٹرانگ ہے. نظیر اب جو ہمارا حلقہ ہے وہ ہے لاہور کا 119 کا حلقہ 119، اور اس میں امیدوار ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز، اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہے ان کو، عباد فاروق. اس پہ ڈسکس کریں گے، اب تجزیہ دیں گے جو یہ سب جی جو یہ سب. اس میں سر 119 میں مریم نواز اب اس وقت الیکشن میں آئی ہیں، جبکہ 2018 میں وہ ظاہری بات ہے وہ بھی الیکشن سے آؤٹ تھیں. ابھی جو ان کا مقابلہ ہوگا وہ بھی پھر وہی والی بات ہے کہ میاں عباد فاروق جو ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہی مشہور ہے کہ یہ اس بچے کے والد ہیں جو ہاسپٹل میں فوت ہو گیا تھا. تو یہاں پہ بھی وہی ہمدردی کا ووٹ ہوگا، اور یہ بھی ظاہری بات ہے انڈر کسٹڈی ہے، تو یہ اس طرح سے اپنی کمپین تو نہیں کر پا رہے ہوں گے جس طرح سے مریم نواز بحیثیت آرگنائزر مسلم لیگ نون وہاں پہ کمپین کر رہی ہیں، اور نون لیگ کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے. پچھلے 2018 کے الیکشن اور 2024 کے الیکشن میں آپ کو جو فرق بتا رہا ہوں وہ یہ تھا کہ پارٹیز موجود تھیں، مطلب پیپلز پارٹی موجود تھی، نون لیگ موجود تھی، PTI موجود تھی. اب PTI کا سمبل نہیں ہے کیونکہ انٹر پارٹی الیکشن پہ الیکشن کمیشن نے اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اپنا ڈیسیجن دے دیا. اب یہ سارے مطلب جتنا بھی سارے کوئی نیا مثال کے طور پہ میں آپ کی حمایت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت آپ کا سمبل بھول جائے، چونکہ اوپر MN کا سمبل ڈفرینٹ ہے، نیچے 2 MPs کا یا 1 MP جو ہوتا ہے اس کا سمبل ڈفرینٹ ہے، تو وہ بڑا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ میں نے اوپر کس کو اسٹیمپ لگانی ہے اور نیچے کس کو اسٹیمپ لگانی ہے، تو وہ تھوڑی پوزیشن ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لاہور کا موڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہے 2018 میں اور اس کے بعد سے لوگوں میں کافی فرق ہے کہ اس میں PTI نے اپنی وہاں جگہ بنائی ہے. پیپلز پارٹی کی جگہ اس طرح نہ بن پائی جتنا وہ جو ایک اسپیس تھی، فیلنگ اسپیس تھی
وہ تحریک انصاف نے اس میں آ کے فیل کی، لیکن اب بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں کہ تحریک انصاف اب میدان میں تو نہیں ہے. آزاد امیدوار کتنا ووٹ کیش کر پاتے ہیں وہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو پولنگ ڈے کی ورکنگ ہے نا سر وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ووٹر کو نکالنا پڑتا ہے ہر حال میں. کچھ ووٹر ہوتا ہے جو خود بخود چلا جاتا ہے، بعض جو آپ کا وننگ ووٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے. جیسے اور نظیر میں یہ تھا آج کا پروگرام. جو سب آپ کا بہت شکریہ، اپنے وقت نکالا اور اپنے ماہرانہ رائے سے اپنے تجزیے ڈسکس کیے جی سارے کینڈیڈیٹس کو. اور نظیر اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. وہ سلسلے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.